ہم جب دیکھتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ اس پر اعتراض بھی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جی پاکستان نے تھوڑا سا پرووک کیا اور اس کی وجہ سے ہم اس پر جو ہے وہ تھوڑا اعتراض ہے ان کو، تو یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس کی؟ جی بالکل. ایک ایج ہے انڈیا کے پاس تھوڑا سا پچھلے 20-30 سالوں سے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی انگریس انٹرنیشنل میڈیا میں بہت اچھی ہے، تو وہ اپنا جو نیریٹو ہے ہر انٹرنیشنل ادارے میں بہت اچھی ہے ان کی، ایسے ہی ہے، تو وہ بہت جلدی پھیلا دیتے ہیں. مار کھاتے ہیں ہم میڈیا پہ کیونکہ ہماری وہ پروجیکشن اس طرح کی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس پلیٹ فارمز اس طرح کے انڈیا کے پاس ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے مشیر قومی سلامتی کے اجلاس میں بھارت اس وقت سبکی کا سامنا بھارت کو کرنا پڑا جب آن لائن اجلاس میں بھارتی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے پاکستان کے نئے سیاسی نقشے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ نقشے میں بھارتی علاقے شامل ہیں. اس پر پاکستان نے بھارتی دعوے کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے اور عالمی قانون کے مطابق بھارت کو جموں کشمیر کو اپنا علاقہ قرار دینے کا کوئی حق نہیں ہے. پاکستانی تنازع کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی نگرانی میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے موقف پر قائم ہے. شنگھائی تعاون تنظیم نے پاکستان کی پوزیشن سے اتفاق بھی کیا جس پر بھارتی سلامتی کے مشیر اور حکام میزبان روس اور پاکستان کی تقریروں کے دوران واک آؤٹ کر گئے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار جناب احمد قریشی صاحب. السلام علیکم. احمد، یہ ہوا کیا ہے کہ یہ ایک نقشہ جو ہے جو کہ ہم نے اپنے طور پر اپنے ملک میں امپلیمنٹ کیا اور جس کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو انڈیا نے ماننا تو نہیں ہے کہ وہ ڈسپیوٹڈ ہے، لیکن کیا انٹرنیشنل فورمز پر جا کر ایسے کرنے سے ان کا امیج خراب نہیں ہوتا؟ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے؟ یہ بہت اچھی اگزامپل ہے بھارت کے چھوٹے پنے کی، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھارت وہ ہاتھی ہے جس کا دماغ اور ورلڈ ویو جو ہے وہ ایک چوہے کا ہے. مطلب اتنا بڑا ملک ہے آپ، اور چھوٹی سی چیزوں پہ جو ہے آپ کی سوئی جو ہے وہ پھنس جاتی ہے. ان کے لیے چھوٹا نہیں ہے نا یہ. نہیں صحیح بات آپ کی، لیکن شفا یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا جو مین چارٹر میں جو مین ان کا وہ ہے پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ سارے ملک ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور پاکستان نے بہت برداشت کیا. پاکستان نے جو ہے انڈیا کو جوائنٹ ایکسرسائزز ہوئی ملٹری اور ان کی فوجی دستے تھے، ہم نے ودرا نہیں کیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی کہ یہ اپنے میپس لے کے گئے، انہوں نے اپنے میپس دکھائے، ہم نے اعتراض نہیں کیا. روسی صدر، چائنیز صدور ان سے ملتے رہے، انڈیا سے وہاں جاتے رہے، ٹریڈ کیا، ہم نے اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ ایک ماحول خراب نہ ہو. لیکن ہر ریسپانسبل انہوں نے جو ہے آ کے کل وہ جو اجیت دوول صاحب ہیں جو کہ بھارت کے 007 ہیں ایجنٹ، کیونکہ انہوں نے بڑی آپ کو بتایا ویڈیو جو، تو وہ جو ہے اب آ کے اب ایک میپ ہے، آپ نے اس کے اوپر انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے نہ صرف ودرا کیا، جب پاکستانی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موحید یوسف صاحب بات کر رہے تھے اس وقت جو ہے وہ، بلکہ جب رشین جو ہوسٹ کنٹری ہے اس کو واک آؤٹ کیا انہوں نے، اس پہ بھی واک آؤٹ کیا. مطلب اس سے زیادہ چھوٹا پنا ہو نہیں سکتا. اب کیا انڈیا نے اس چیز، چلے پاکستان نے تو ڈکلیئر کیا پاکستان کشمیر کو کہ تنازع ہے نا اس ایریا پر، اور یہی چیز ہماری یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز بھی کہتی ہیں، تو انڈیا تو بیسیکلی پھر ان کے بھی خلاف جا رہا ہے. نہیں، انڈیا تو اس لیگل پوائنٹ پہ تو دنیا میں تنہا ہے، آئسولیٹڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مطلب انڈیا نے ایک طرح سے انکار کیا یہ ماننے سے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. کوئی نہیں مانتا، دنیا کا کوئی ایک بڑا اخبار نہیں ہے، کوئی ایک ملک نہیں ہے جو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے. اس وقت آپ گوگل پہ جائیں اور نکال لیں تمام کوریج لداخ کے اوپر، یہ کسی سب کہتے ہیں انڈین کنٹرول کشمیر، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. کوئی نہیں کہتا کہ دس از انڈین جموں اینڈ کشمیر، یہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ اس میں یہ آئسولیٹڈ ہے. یونائٹڈ نیشنز 2 رپورٹس کشمیر پہ نکالتے ہیں، جامع رپورٹ ہے، تمام دنیا کے ممالک جو ہیں جو UN ممبرز ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایک ملک تیار نہیں ہے یہ ماننے کے لیے کہ دس از بونافائڈ پارٹ آف انڈین ٹیریٹری. تو اس لیگل پوائنٹ پہ انڈیا تنہا ہے، اس پہ انڈیا کو کہیں سے سپورٹ نہیں. ایون رشیا جو کہ اتنا قریب ہے بھارت کے، وہ بھی اس پوائنٹ پہ انڈیا کو سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ انٹرنیشنل لا ہے. تو اس کو واک آؤٹ کیا انہوں نے، اس نے کوئی اعتراض وغیرہ کرنے کی پلانز نہیں ہے اس کے؟ کیا کس پہ؟ رشیا نے تو کہا ہے کہ جی ہم اس چیز کو صحیح طریقے سے، نہیں جس طرح انہوں نے تو اعتراض کیا ہے پاکستان پر. ہاں جس طرح نہیں، شنگھائی تعاون تنظیم میں جس طرح کسی ملک کو پاکستان کا حق ہے کہ وہ اپنا میپ ڈسپلے کرے، کل آپ آ کے انڈیا اپنا میپ ڈسپلے کر دیں، پاکستان اعتراض نہیں کرے گا. پاکستان چھوٹے ہونے کے باوجود بھارت سے زیادہ فراخ دلی اور ایک بڑی نظری جسے کہتے ہیں، تنگ نظری کے اس میں ورسز میں، کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے ایکسیپٹ کیا، ہم نے اعتراض. کل اگر یہ لے آئیں گے اپنا میپ، پاکستان اعتراض نہیں کرے گا. اور یہ پہلے لے کر آئے ہیں کئی ایسے موقعوں پہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاسوں کے اندر، پاکستان اعتراض نہیں کیا. میرے خیال میں وقت آ گیا کہ بھارت جو ہے پاکستان کی فراخ دلی اور اوپن مائنڈڈنس سے کچھ سبق سیکھے.
ہمارے پاس ہم جب دیکھتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ اس پر اعتراض بھی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جی پاکستان نے تھوڑا سا پرووک کیا اور اس کی وجہ سے ہم اس پر جو ہے وہ تھوڑا اعتراض ہے ان کو. تو یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس کی؟ جی بالکل, کہ رشیا ڈز ناٹ سپورٹ واٹ پاکستان ہیز ڈن اینڈ ہوپس دیٹ پاکستانز پروووکیٹو ایکٹ ول ناٹ افیکٹ انڈیاز پارٹیسپیشن ان SCO. اب یہ جب بیان اس طرح کا آتا ہے, حالانکہ واک آؤٹ انہوں نے رشیا واک آؤٹ تو انہوں نے اپنے اس پہ کیا ہے. مطلب رشین بات بڑی عجیب سی لگتی ہے. چلیں رشینز ہم اپنے دوستوں کو تھوڑی سی وہ دے دیتے ہیں لیوے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ. بینیفٹ آف ڈاؤٹ. ہمارے بہت سارے دوست ہیں, میزبان ہے ان کا ایک, ہاں ٹھیک ہے, یعنی ہاں ان کا میزبان ہے. اب انہوں نے تھوڑا سا بیلنس رکھنا ہے. آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ آخر میں کہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے وہ ابھی بہت ارلی فیز میں ہے اور وہ شیپ اپ ہو رہی ہے اور انفنٹ ہے. اور اگر اس ٹائم پہ اس طرح کا خلل پڑ جائے پاکستان اور انڈیا, یہ دونوں اہم ملک ہیں خطے کے اندر, تو یہ SCO جو ہے اس کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا. تو اس لیے چائنا اور روس دونوں بڑا طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. چائنا اعتراض نہیں کرتا انڈین پارٹیسپیشن ملٹری جوائنٹ ایکسرسائزز کے اندر. بہت سی آپ کو پتہ ہے کہ خود صدر شی جن پنگ جو ہیں وہ کئی دورے کر چکے ہیں. بڑی اچھی دوستی ان کی مودی صاحب سے ہو گئی ہے ذاتی طور پہ. کنٹری آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن ذاتی طور پہ ان کی اچھی ریلیشن شپ ہے. اور چائنا جو ہے وہ بگسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے بہرحال انڈیا کا جو ہے. لیکن تو اس لیے دونوں ملک جو ہیں بڑے سینسٹیو. لیکن پاکستان نے آنے والا ہے آنے والے دنوں نہیں, لیکن پاکستان نے پروووکیشن, یہ ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے. پاکستان میڈ نو پروووکیشن. ایک میپ لگانا پاکستان کے اپنے اس کے اندر, انڈیا اپنا لگا لے, انڈیا اپنا لگا لے. اور بہت اچھا اسٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف سے آیا. ڈاکٹر معید یوسف نے جو ہے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اتنا اچھا ماحول تھا, کیوں خراب کر رہے ہیں آپ لوگ, اور یہ پاکستان کا حق ہے اور امید ہے کہ انڈیا جو اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. لیکن حرکت انڈیا نے کی ہے. روس کے بیان کو ہمیں زیادہ اس پہ اہمیت, لیکن اس پہ دنیا لے کیسے رہی ہے اس کو, انڈیا کے اس واک آؤٹ کو دنیا کیسے لے رہی ہے؟ مختلف اخباروں میں یا جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں اس میں کیا کیا چھپا؟ ایک ایج ہے انڈیا کے پاس تھوڑا سا پچھلے 20-30 سالوں سے, اور وہ یہ ہے کہ ان کی انگریس انٹرنیشنل میڈیا میں بہت اچھی ہے. تو وہ اپنا جو نیریٹو ہے ہر انٹرنیشنل ادارے میں بہت اچھی ہے ان کی, ایسے ہی ہے. تو وہ بہت جلدی پھیلا دیتے ہیں. لیکن ہم نے بہت جلدی کیچ اپ کیا ہے. ہم ابھی اس لیول پہ میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا بیانیہ اسٹرانگ ہے, مار کھاتے ہیں ہم میڈیا پہ کیونکہ ہماری وہ پروجیکشن اس طرح کی نہیں ہے, نہ ہمارے پاس پلیٹ فارمز اس طرح کے انڈیا کے پاس ہیں. لیکن ہم نے کیچ اپ بہت اچھا کیا ہے. اور جب ہمارے پاس ڈاکٹر معید یوسف جیسے لوگ ہوں گے جو پاکستان کا فیس ہے انٹرنیشنلی, پرائم منسٹر عمران خان خود ہیں, پھر ڈاکٹر معید یوسف جیسے لوگ ہیں, یہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے انٹرنیشنلی جب یہ بولتے ہیں. شاہ محمود صاحب کی ہے, شاہ محمود صاحب ہے ڈیفینیٹلی وزیر خارجہ. تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں جو انٹرنیشنلی کی انگریس ہے. تو آئی ایم شیور کہ ہمارا میسج جائے گا. مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر معید یوسف جو ہیں, جس طرح ان کے اوپر موضوع الگ ہو جاتا ہے, ان کو بیکلیش پہلے کیا گیا جو کہ غلط ہے میرے خیال میں. پاکستان کی جو صرف اس طرح کرنے آ رہے ہیں ان کو ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان کی. اور یہ بہت آسان ہے ٹیگ لگانا جو الٹی سیدھی جو, لیکن آج جو انہوں نے جو اب جو کیا ہے یہ میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو جو ہے تسلی ہو جانی چاہیے. خوشی ہوئی اور تسلی ہوئی, دونوں چیز.